السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں خوب اور آپ کی خیریت نیک مطلوب۔ اور جی جو میرے چینل پہ نیو ہے پلیز اس کو سبسکرائب کیجئے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک اور شیئر بھی کیجئے گا، اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا، ریکویسٹ ہے جی۔ اور جی میرے ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں سے باتیں کرنا ہوتا ہے، اپنے کام دکھانا نہیں ہوتا، نہ میں فیک ہوں، نہ میرے سے فیک بنا جاتا ہے، تو پھر میں اپنے کمفرٹ زون میں رہ کے کام کرتی ہوں۔ تو اس لیے اگر کوئی چیزیں آپ کو تھوڑی سی بادر بھی کریں تو اس کو اگنور کر دیا کریں، کیونکہ چھوٹے چھوٹے کچنوں میں ایسی بڑی بڑی باتیں ہو ہی جاتی ہیں۔ آج ہم بہت ساری باتیں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ارشد شریف کی والدہ نے جن لوگوں کے نام لیے ہیں ان کے کیس میں، تو ان کے نام سن کے جو ان کا لائر تھا اس نے مقدمہ لینے سے انکار کر دیا ہے۔ اور جی یہ ہمارے جوڈیشل سسٹم کی کریڈیبلٹی ہے کہ کسی طاقتور کا نام آئے تو آپ بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں۔ اب ہونا یہ ہے کہ 2-4 مہینے اسی طرح کے ڈرامے ہوں گے، رنگ برنگے کیس پہ پوچے ماریں گے، اور آخر میں صرف خون کا رنگ رہ جائے گا۔ ایک وہ بندہ جو زمین کے نیچے انصاف کا منتظر ہے، اور اس کے گھر والے زمین کے اوپر انصاف سے محروم رہ جائیں گے، بس یہی ہونا ہے۔ ویسے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انڈین موویز نہیں دیکھتے ہوں گے، لیکن اگر زندگی میں آپ کو موقع ملے تو آپ نائک ضرور دیکھیے گا۔ اور مجھے ایسے کبھی کبھار لگتا ہے، میں اتنی ڈیسپریٹ ہو جاتی ہوں کہ مجھے انیل کپور کی طرح اگر ایک دن کی گورنمنٹ مل جائے نا، تو میں سب کو لائن میں کھڑا کر کے، جس طرح وہ آپریشن بلو سٹار میں سکھوں کے ان کے ٹربنز کے ساتھ لٹکا کے انہوں نے مارا تھا نا ان کو، تو میں ان کی پینٹ کی بیلٹوں اور ٹائیوں کے ساتھ ان کو لٹکا دوں، اور عوام کو کہوں کہ جتنے لیدر کے چھتر پولے آپ کے گھر میں ہے نا، لے آئیں، تو مار مار کے ان کی تشریفیں اتنی سجا دیں کہ یہ قبر میں بھی سیدھے نہ لیٹ سکیں۔ اب ان کی والدہ نے فوج اور ISI کا نام لے لیا ہے، اور یہ ہمارے قوم کے جو ہیں پریمیم ادارے ہیں، اور جب ان کا نام کسی بھی اساسینیشن میں لیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے ملک کی ڈگنیٹی پہ بات آ جاتی ہے۔ اور جی جنرل عاصم منیر صاحب سے مجھے صرف اتنا ہی ریکویسٹ کرنی ہے کہ پلیز آپ نا فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلیں، کیونکہ یہ لاتوں کے بھوت ہیں، یہ ایسے نہیں بنیں گے، ایسے نہیں بندے کے پتر انہوں نے بننا۔ اتنا روٹن سسٹم ہو چکا ہے نا ہمارے ملک کا، کہ اب ایسے ہی لگتا ہے کہ جب تالاب صاف کرنا ہو تو گندی مری ہوئی مچھلیوں کو تالاب سے نکالنا پڑتا ہے۔ تو سید عاصم منیر صاحب، میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جسٹ آن فرنٹ فٹ، انٹائر نیشن از بیہائنڈ یو، انٹائر فوج از بیہائنڈ یو، اور چینج لانے میں بسم اللہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور مجھے اپنے بولنے سے یاد آیا کہ دیکھیں، اگر آپ نے سچ بولنا ہے تو پاکستان سے باہر چلے جائیں، کیونکہ سچ وہی بول سکتے ہیں جو پاکستان سے باہر ہیں۔ جو یہاں رہتے ہیں نا، وہ کسی نہ کسی لیول پہ کمپرومائزڈ ہیں۔ جو سچ بولتے ہیں ان کو ان کی قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے۔ یہاں تو ٹویٹ کرنے پہ اور کمنٹس کرنے پہ لوگوں کو گھروں سے اٹھا کے لے جاتے ہیں، ننگا کر کے مارتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ کپڑوں کے اوپر سے جو چترول ہے نا وہ صحیح طریقے سے نہیں ہوتی۔ میں نیوز سن رہی تھی تو مصدق ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی رشیا سستا تیل دے رہا ہے، تو ٹھیک ہے، ہم تیل بھی دیکھتے ہیں اور تیل کی دھار بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جب خان صاحب نے بات کی تھی تب آپ کو کیا تکلیف تھی؟ یہ سب تب کیا ہوتا تو کم سے کم اب تک کتنا زر مبادلہ جو ہے وہ بچ جاتا۔ ہم مہنگائی کے جو اتنا آپ نے سیلاب میں ہمیں نکو نک ڈبو دیا، کم سے کم اس سے تو ہم بچ جاتے نا۔ اب جو کہہ رہے ہیں کہ کاروبار صبح 8 بجے سے 6 بجے تک ہو، گاڑی میں ایک بندہ نہ بیٹھے، 3 بندے بیٹھے ہوں۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اگر یہی سجیشنز جو ہیں وہ ہمارے خان صاحب دیتے تو آپ کے پیٹ میں بڑے مروڑ اٹھنے تھے، اور آپ نے شیدہ مناسی بن کے مطلب آپ کی جو گورنمنٹ ہے انہوں نے خان صاحب کی واٹ لگا دینی تھی۔ اور 3 بندوں سے مجھے یاد آیا کہ بندہ گھر میں اکیلا تو بیگم اور بچوں کو بھی آفس لے کے چلا جائے، کیونکہ یہ آپ نے شرط رکھ دی ہے نا کہ 3 بندے گاڑی میں بیٹھیں۔ پتہ نہیں کون اتنا ویلا اور مذاقیہ جو ایسے سجیشنز جو ہیں وہ دے رہا ہے، اور پھر بکواس کرتے ہیں کہ اکانومی ہمیں ایسے ہی حال میں ملی تھی۔ اور جی مڑ گئی سی تو آپ اتنی عیاشیاں اپنے وزیروں مشیروں اپنے بغل بچوں کو کس لیے کرواتے رہیں؟ جہازوں میں پیٹرول ڈلتا ہے، واسا کا پانی نہیں۔ عوام سب کچھ کرے، آپ اپنے خرچے کم نہ کریں۔ پچھلے 8 مہینوں میں ملک کو ڈیفالٹ کرنے میں ہماری گورنمنٹ اتنی شیر رہی ہے کہ پہلے تو جہاز بھر بھر کے پورا ٹبر لے کے باہر دوروں پہ ایسے جاتے تھے جیسے داتا کا لنگر جو ہے وہ لاہور کی بجائے باہر کے ملکوں میں اس کی چین آف فوڈ کھل گئی ہے۔ کئی پھیرے یہ لندن کے لگا رہے تھے، اور دل کرتا ہے کہ لندن کے بگ بین کے ساتھ ہی بندہ ان کی ٹائیوں کو نا ان کے گلے میں ڈال کے لٹکا دے کہ ساری گل ہی مکا دے۔ اور شہباز شریف صاحب، اس بات پہ تو کوئی آرگومنٹ ہے ہی نہیں۔ میں اس بات کو مانتی ہوں کہ پنجاب کا ہماری تاریخ میں آپ سے بہتر CM آیا ہی نہیں ہے، جو کہ جس کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ 4 گھنٹے سوتا ہے، 1.5 گھنٹہ سوئمنگ پول کرتا ہے، ایون کہ اتنی امپورٹنٹ کالز جو ہیں وہ بھی سوئمنگ پول کے اندر لیتے ہیں، اور اتنا کام کرتے ہیں۔ آپ نے پنجاب کو بہت ترقی دی اور بڑا پنجاب کو خوبصورت بنا دیا، لیکن شہباز شریف صاحب اب پورے ملک کا معاملہ ہے۔ اور آپ انگلش کرکٹ ٹیم کے ساتھ لنچ کر کے فوٹو ایسے کھنچوا رہے تھے کہ جیسے ملانو کے فرنٹ پیج پہ آپ کی ماڈلنگ کی فوٹو لگنی ہے، اور جمی اینڈرسن کے ساتھ فوٹو ایسے بنوا رہے تھے کہ وہ آپ کے مامے کا پتر ہے۔ باقی معاملات جائیں بھاڑ میں۔
मिलिट्री और डिफेंस ये कह रही है कि हमारे पास लेवल ऑफ क्रेडिट नहीं है, मतलब हमारे मुल्क की जो 6 लार्जेस्ट फोर्स है उसके पास पैसे ख़त्म हो गए इंपोर्ट के लिए। ये जो वेपन्स होते हैं, तेल होता है, तेल डालने वाला टैंक, उसके अंदर स्पार्क करने वाला प्लग जो है, JF-17 थंडर जो आप बनाते हैं, आधा पौना पाकिस्तान में बनता है, आधा पौना चीन में बनता है। तो उसकी टायर में हवा भरने वाला पंप भी जो होता है ना, वो भी इम्पोर्ट होता है। और घड़ी पे भौंकने वाला ये जो मीडिया है ना, ये बातें आपको नहीं बता रहा होगा। और कहाँ है जी $100 डॉलर साहब जो बाहर से ये गाते हुए आए थे कि जादूगर मैं जादूगर, दिल वालों का मैं दिलबर। डॉलर साहब के आने से पहले मिफ्ता इस्माइल ने ना IMF को कन्विंस किया था नई टर्म्स और कंडीशंस के लिए। सूरत हाल बहरहाल कुछ ना कुछ सेटल थी। 1.18 बिलियन का ट्रेंड जो था वो अप्रूव हो गया था। जिस बंदे ने ये सारी एफर्ट की उसको हटा के आपने इस जादूगर को इस गवर्नमेंट में लगा दिया, जिसका भी ये चाचा मामा ताया अब्बा फुफड़ खालू लगता था, उसने आके हमारा पट्ठा बैठा दिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि IMF क्या है। IMF एक बहुत बड़ा लेंडर और इम्पोर्टेंट लेंडर है दुनिया में, जो कि वाशिंगटन में है, अमेरिका के दबाव पे चलता है और बहुत क्रेडिबल लेंडर है। जब वो आपको पैसे देता है तो दुनिया आपको पैसे देती है। और डॉलर साहब ने आते ही उनको तड़ियाँ ऐसे लगा रहे थे जैसे सदर थाने का SHO अपनी चपड़ासी को लगाता है। और उन्होंने उनकी तड़ियाँ सुन के जो नवंबर में उनका टूर था IMF का, उन्होंने वो कैंसिल कर दिया। और अब IMF का जो बोर्ड है, जो उधार सुधार देने वाली चिट्ठियों पे साइन करता है ना, तो वो दिसंबर में छुट्टियों पे जा रहा है, क्योंकि क्रिसमस और न्यू ईयर की उनको छुट्टियां हो रही हैं। तो जी अब डा साहब ढोल बजाएंगे और हम सारी आवाम भूख के मारे ऐसे नाचेंगे जैसे वो दरबार पे भंग पी के नशेड़ी नाच रहे होते हैं ना, कि दम मारो दम मिट जाए गम। तो अब जी ये हमारा हाल होने वाला है। बस जी अब मिल के हम दुआ ही कर सकते हैं, और कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। तो बातों बातों में मेरा ये नुस्खा रह गया। ये जी ये तिल थे और इसके साथ वो इंजीर थी, और इंजीर के साथ खजूरें थी, और ये मैं एक शरबत बना रही थी। इसको खजूर के शरबत को बेसिकली नबीज़ कहते हैं, और ये हमारी हदीसों में अप्रूव्ड है कि ये बहुत ज़्यादा सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो ये इसके अंदर मैंने तिल भी डाले हुए थे, और अगर आपके पास बादाम है तो आप बादाम डाल सकती हैं। मैंने बादाम इसलिए नहीं डाले कि बादाम सारे खैर से मैंने अपनी सौंफ के अंदर डाल दिए थे, तो फिर मैंने उसकी जगह इंजीर डाल ली थी। तो ये जिनको भी मसाने का कोई प्रॉब्लम हो तो ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, और कोई भी पी सकता है। लेकिन ये वो बंदा नहीं पी सकता जिसके ब्लड में या उसके यूरिन में पोटेशियम का लेवल ज़्यादा हो, तो वो ये पेशेंट इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके अलावा कोई भी बंदा इसको यूज़ कर सकता है। और चूँकि मेरे बेटे को यूरिन का प्रॉब्लम है, तो ये मैं इस तरह के नुस्खे जो हैं उसके लिए बनाती रहती हूँ, और ये भी बड़ा इफ़ेक्टिव है। तो आप पीजिएगा जिसको भी ये प्रॉब्लम है, और अगर आपको आराम आए तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो जी ये नबीज़ हो गया था तैयार, जो कि मरीज़ की नब्ज़ों को तेज़-तेज़ चलाने के लिए रेडी हो रहा था। तो मैं इसको ग्लास में असेंबल करके आपको दिखा देती, मतलब इसकी प्रेज़ेंटेशन में आपको दिखा देती। लेकिन मसला ये बना कि जैसे ही मैं इसको स्टेन कर रही थी, तो मेरे घर में आ गए प्राहुणे, और उस चक्कर में मैंने इसको फिर उधर ही छोड़ दिया, और मैं इसकी वीडियो नहीं बना सकी। तो बस आप देख लीजिएगा बना के ये कैसा बनता है। और जी इसी चीज़ के साथ अब मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।